ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالی اور ان کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھی ایسے بھیجو کہ جیسے بھیجنے کا حق ہے۔ تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ مومنوں کے لیے اللہ نے امر کا صیغہ استعمال فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو تم بھی درود پڑھو، لیکن فرشتوں کے بارے میں امر کا صیغہ نہیں آیا ہے کہ اے فرشتوں تم درود بھیجو۔ وہاں ایک خبر بیان ہوئی ہے، وہاں ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اب میں اپنے ان دوستوں سے کہتا ہوں جو ہم سے دلیل پوچھتے ہیں کہ پورا قرآن پورے احادیث میں سے کسی ایک جگہ بھی لکھا ہوا دکھا دیں کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، لیکن جب وہ پڑھتے ہیں تو اللہ نے اس کو بیان فرمایا، یعنی اس کو پسند فرمایا اور ہمیں ان کی اطاعت سکھائی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں مزاج سمجھ آتا ہے یہ کون لوگ ہیں کہ جو اللہ پر درود، اللہ کی ذات وہ تو صاحب مشیت بھی ہے، صاحب رضا بھی، اس کا جو جی چاہے کرے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو پڑھے، فرشتے کیوں پڑھتے ہیں؟ فرشتوں کا ایک مزاج ہے، فرشتے ہر اچھا کام کرتے ہیں، اور ہر اچھا کام کرنا کس کی سنت ہے؟ فرشتوں کی سنت ہے۔ ان کو حکم نہ بھی ملے تو انہوں نے برائی کبھی نہیں کرنی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور مزاج ہے جس کو اللہ نے بیان فرمایا، ابلیسیت کے نام سے اس کو یاد کیا۔ اس کو حکم آ بھی جائے تو اس نے نخرے کرنے ہیں، اس نے بہانے کرنے ہیں، اس نے حجتیں کرنی ہیں۔ آیا نا، اللہ نے فرمایا اسجدوا، کرو سجدہ، اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب آدم میں روح پھونک دوں تو سجدے میں گر جانا۔ اب وہ حجتیں کرنے لگا کہ نہیں کرنے لگا؟ تو کسی فرشتے نے حجت کی؟ فرشتے پاک باز ہوتے ہیں، طیب ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اور اگر معصوم رہنا ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ ہم نے ہر اچھا کام کرنا ہے، اللہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اور فرشتوں کو بھی اس بات کا پتہ ہے، اس لیے وہ بغیر حکم کے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اور اگر ہمارے اندر ابلیسیت موجود ہوگی تو حکم آ بھی جائے گا تو ہم نے ماننا نہیں ہے، ہم کیا کریں گے؟ حجتیں کریں گے، حجتیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حجتیں کرنے سے بچائے۔ یعنی کتنے نظام شمسی یارو درہم برہم ہو کے رہے، ایک میرے دیوانہ پن پر کیوں اتنی حیرانی ہے؟ آپ اپنے ہر کام کے لیے، ہر یوم کے لیے، کبھی آپ کی جماعت کا یوم تاسیس منایا جا رہا ہے، کبھی آپ کے ادارے کا منایا جا رہا ہے، کبھی آپ کی شخصیت کا، آپ خود ہی تو مطالبہ کرتے ہیں کہ فلاں صحابی کا دن منایا جائے، تو صحابی افضل ہے یا جن کے وہ صحابی ہیں وہ افضل ہے؟ یعنی صاحب جن کی وجہ سے صحابی بنتا ہے، ان صاحب کا کیا مقام ہوگا؟ ان صاحب کا دن منانا حرام ہے، ان کے ثبوت مانگتے ہو، تو صحابی کا پھر دن کیسے مناتے ہو؟ پھر دعوے کیسے کرتے ہو؟ پھر مطالبے کیسے کرتے ہو؟ تو تمہارے اس کا مطلب بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القی معاذیرا، کہ انسان کے اندر اللہ نے بصیرت رکھی ہے لیکن وہ بہانے بناتا رہتا ہے۔ تو کائنات میں اس سے خوبصورت لمحہ کون سا ہوگا کہ جب سے بنی ہے کائنات، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، اس سے خوبصورت لمحہ نہ کبھی آیا نہ کبھی آئے گا۔ ایک اور خوبصورت بات
کہ ان سے زیادہ وہ جانتی تھی وہ بچیاں بنو نجار کی جب آپ مدینہ میں تشریف لائے. مزے کی بات یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو اس دن بھی 12 ربیع الاول تھا. کیا تھا؟ یہ شاید کم لوگوں کو پتا ہو، اس لیے میں بتا رہا ہوں. اب وہاں مدینے والے بہت ہی زیادہ مہمان نواز تھے. اللہ نے ان کو بنایا تھا اس لیے کہ اللہ کو تو پتا تھا نا یہاں کس ہستی نے آنا ہے، اس لیے وہ قدیم سے مہمان نواز تھے. اب ہوا یہ کہ اطلاع مشہور ہو گئی کہ جس طرح سورج نکلنے سے پہلے روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے نا، تو آپ کی آمد سے پہلے اطلاع پہنچ چکی تھی کہ آپ تشریف لا رہے ہیں. ایک دن سارے کے سارے جا کے نا سنیت الوداع جو ہے نا وہاں اوپر پہاڑیوں پہ چڑھ کے دیکھ رہے ہیں کہ دور سے تاکہ آپ تشریف لائیں تو ہمیں نظر آ جائیں، آقا نظر آ جائیں، آقا پر نظر پڑ جائے. شام ہو جاتی ہے، مایوس ہو جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. دوسرے دن پھر صبح سویرے نکلتے ہیں، پھر ایسا ہی ہوتا ہے. پھر تیسرے دن پھر نکلتے ہیں. اب وہ اکیلے نہیں نکلے، استقبال کے لیے پوری فیملیز نکلی ہوئی ہیں. اس لیے کہ معمولی ہستی یہ ہوتا ہے بے فیض اور بے قدرے لوگوں کے مقابلے میں اور قدردان. آپ طائف میں بھی گئے تھے نا اور مدینہ میں بھی آپ تشریف لائے. فرق آپ یہ قسمت کی بات ہوتی ہے نا. تو وہ بھی ایک شہر رکھتے تھے، یہ بھی ایک شہر رکھتے تھے. اب تیسرے دن پوری فیملیز گئی ہوئی ہیں اور شام تک انہوں نے بیٹھنا ہے، انتظار کر رہے ہیں کہ آقا کب نظر آتے ہیں. اور آقا نظر آ گئے اور بنو نجار کی بچیاں انہوں نے فی البدی دف بھی بجانا شروع کر دیا اور اشعار بھی پڑھنے شروع کر دیے. طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں کا چاند نکل آیا. من سنیات الوداع، ودا کی گھاٹیوں سے، ودا کی گھاٹیوں سے 14ویں کا وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی. ہم پر اس لیے شکر واجب ہے کہ یہ وہ لمحات آ گئے جس کی ہم زندگی پر دعائیں مانگتے رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم مسلمان ہیں سارے، ہمیں صرف تعصب کی وجہ سے نا ابلیسیت کو اپنانا شایان شان نہیں ہے ہمارے. ہمیں معصومیت اپنانی چاہیے. اور جس طرح بغیر حکم دیے، اب حالانکہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کدھر قرآن میں یہ احکام موجود بھی ہیں، لیکن فرشتوں کے بارے میں نے چیلنج کر دیا، آپ کو بتا دیا ہے کہ قرآن میں ایک جگہ بھی بتائیں، حدیث میں بتائیں کہ اللہ نے کہاں فرشتوں کو حکم دیا کہ تم درود پڑھو. بس ہمیں خبر دی، اللہ نے بتایا کہ فرشتے درود پڑھتے ہیں. صیغہ امر تو استعمال ہی نہیں ہوا، ہمارے لیے ہوا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. ہمیں درود پڑھنا چاہیے. ہم نے ان کی محبت میں جو بھی اچھا کام ہے وہ کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سب سے بڑے تاجدار ہیں، ان کا دن اگر آپ کو چبھتا ہے تو بھائی آپ آنکھیں بند کر لیں، کان بند کر لیں، یہ تعصب اپنے آپ سے نکالیں اور غور تو کریں بھلا کہ جب ہم صحابی کا دن منانے کے لیے باقاعدہ مطالبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو ان سب پر، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دن آتا ہے تو ہمیں اختلاف کیوں ہو جاتا ہے؟ اور گریبان کھول کے ہمیں ضرور جھانکنا چاہیے کہیں ہمارے اندر ابلیسیت موجود نہ ہو.